فرمایا کہ ساری کی ساری ازواج مطہرات اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں رہیں، جاہلیت کی طرح سنگار بنا و سنگار کر کے باہر نہ نکلیں۔ یہ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کا کردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں اور بری بری حرکتیں بھی کرتی ہیں، ٹک ٹاک پر اسٹار بھی بن جاتی ہیں، ملینز ان کے جو ہے فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں روتی ہیں کہ لوگوں نے ہماری عزت کو نوچ لیا۔ یہ فالوورز بناتے وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کل کبھی سامنا ہوا ان فالوورز کا تو یہ فالوورز کس طرح ہمارے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ یہ ٹک ٹاک کی آزادی دینا اور پھر آزادی کو عجیب طریقے سے منانا، وہاں پر ڈانس کرنا، گندے گندے ویڈیوز دکھانا، اور پھر لائیو آ کر اپنے جسم اور عضو کی نمائش کرنا، سامنے آ کر لائیو بیٹھ کر ٹک ٹاک پر لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرنا۔ اب مجھے بتائیں کس طرح آپ کی عزت کی حفاظت ہو؟ آپ نے خود لوگوں کو اپنا جسم دکھایا، اپنے جسم کی رونمائی تو کرنے والی آپ خود ہیں، پھر آپ کہتی ہیں کہ ہماری عزت کی حفاظت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آئے دن وطن عزیز کے اندر بہت ہی افسوسناک واقعات نظر آتے ہیں۔ 14 اگست کو ایک واقعہ مینار پاکستان پر بھی رونما ہوا، جس کے تحت بتایا جاتا ہے کہ عائشہ نامی خاتون، اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا۔ کچھ چھچورے قسم کے بدبخت لڑکے تھے، نوجوان، جنہوں نے بہت ہی زیادہ غلیظ ترین حرکات کی اور ایک خاتون کی عزت کو مجروح کیا۔ ہم نے اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں اس معاملے کی۔ مذمت کرتے ہوئے شاید کسی کو ہماری مذمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا ہوتے ہیں یہ ویسے ہی شو بازی کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ مانیں یا نہ مانیں، میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس واقعہ کی۔ ہر مومن، ہر مسلمان کو اس واقعہ سے بڑا دکھ اور افسوس ہوا ہوگا، خاص طور پر خواتین اس واقعے سے بڑی ناخوش اور ناراض ہیں۔ میں ان تمام خواتین کے غم کے اندر شریک ہوں اور ان کے غصے اور ناراضگی کے اندر بھی شریک ہوں کہ ایک طرح سے ان کا غصہ اور ناراضگی بجا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکتیں کرنا۔ آئیے ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے والی کچھ خواتین، رات میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر، انہوں نے ایک پروگرام کیا جس پروگرام کے اندر وہ بڑے طریقے سے تنقید کر رہی تھی مرد حضرات پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو اس اہم معاملے پر بھی گفتگو کرنے آئی تو ان کے دوپٹے اپنی گردنوں کے اندر تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حساس معاملے پر آپ گفتگو کرنے آئی ہیں، 2-4 اور عورتوں کو ملا کر آپ اس معاملے پر تبصرہ کر رہی ہیں، کم از کم دوپٹہ تو لے لے، پتہ چلے کہ یہ کوئی مسلمان عورتیں ہیں جو اپنی مسلمان بہن کے دفاع کے لیے سوشل میڈیا پر آئی ہیں، لیکن نہیں۔ تو یہاں تک ہمارے معاملات ہیں، پھر ہمیں گلے شکوہ نہیں ہونے چاہیے۔
بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں مکمل رہنمائی مل سکتی ہے، ہر قسم کی برائی سے بچ سکتے ہیں، ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بچ سکتے ہیں، وہاں ہم جانے کی زحمت ہی نہیں کرتے، دین کی طرف ہم آنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، اور نعوذ باللہ ہم دین کو انتہائی کم اور نامکمل سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دین میں زیادتیاں ہیں، دین میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہوا مینار پاکستان پر، اس پر میں مختصر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب وہ نکلتی ہے بازار کی طرف، راستے میں نکلتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے، شیطان اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اس کا مطلب اور شرح کیا کی گئی ہے، اس کی شرح اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس عورت کی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر لوگ نظریں اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آئیے ذرا اس معاملے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو خاتون گئی تھی، کیا کوئی اس کے ساتھ محرم رشتہ دار ساتھ تھا؟ اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، یا اس کا کوئی والد ہو، یا ماموں ہو، یا چاچو ہو، ان اشخاص میں سے، ان رشتوں میں سے کوئی اس کے ساتھ تھا بھی یا نہیں؟ بھتیجا ہو، بھانجا ہو؟ اس طرف آ کر سارے لوگ رک جاتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں پر پھر دین کی بات آ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، دین کے اندر جو رہنمائی ہے، دنیا کے سارے قوانین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان تمام قوانین کے اندر ایسی رہنمائی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق حقیقی نے یہ دین مرتب کیا، اللہ نے انسان کے لیے اسی کے اندر فوز و فلاح رکھی، اور اسی کو اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اسی کے اندر انسان کے جسم کی بھی حفاظت ہے، انسان کی عزت کی بھی حفاظت ہے، آبرو کی بھی حفاظت ہے، ہر قسم کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو دین کو ہم پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ دین مقدم ہوگا تو عزت بھی محفوظ ہے، اگر دین پیچھے ہوگا تو عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسافر امرأۃ، فرمایا کہ کوئی بھی عورت 3 راتوں سے زیادہ سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ ایک محرم رشتہ دار ہونا چاہیے، جو اس کا ایسا رشتہ دار ہو جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں محرم۔ بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، اس طرح کے رشتہ دار ہوں، یہ ساتھ ہوں تو وہ 3 دن سفر کر سکتی ہے، ورنہ 3 دن سفر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنائی، صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، واضح طور پر الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے، یعنی مسلمان ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے 3 دن سے زیادہ، یا اس سے زیادہ، یا 3 دن۔ فرمایا الا ومعہا، مگر اس کے ساتھ ہونا چاہیے کون؟ ابوہا، اس کا والد، یا ابنہا، اس کا بیٹا، یا زوجہا، اس کا شوہر، یا اس کا بھائی۔ یہ 4 رشتہ دار، یا کوئی غیر محرم، یا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہو تو پھر 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے، یا تو پھر سفر نہ کرے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں سنا دوں جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دن اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔
ایک اور حدیث جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن بھی اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ایک رات کوئی عورت سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ذو محرم رشتہ دار کے علاوہ سفر کرے۔ اس کے اندر نہ 3 دن کا ذکر ہے، نہ 2 دن کا، نہ 1 دن کا، نہ 1 رات کا، یعنی مطلق طور پر بیان کیا گیا کہ عورت اکیلی نہ نکلے گھر سے۔ اس حدیث میں واضح ہے۔ آپ حیران ہوں گے حج کے موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن، کہ کوئی بھی بندہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اور آگے فرمایا نہ ہی سفر کرے مگر اس کے ساتھ ذو محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے جہاد کے لیے، میں وہاں روانہ ہو رہا ہوں، اور میری عورت نکلی ہے حج کرنے کے لیے اکیلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، یہاں غزوے میں تیری ضرورت نہیں ہے، وہاں تیری ضرورت ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد سے بھی اس شخص کو روک دیا کہ جس کی عورت اکیلی باہر جا رہی ہے، جاؤ پہلے اس کے ساتھ جاؤ، اس کی عزت اور حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو۔ ساتھ ہوں گے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی ہاتھ اٹھانے کی، اشارہ کرنے کی، دیکھنے کی، لیکن اگر اکیلی ہوگی عورت تو سارے لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے اور غلط طریقے سے دیکھیں گے، غلط نگاہوں سے دیکھیں گے، غلط سوچ کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اگر مرد اس کے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی اس کی طرف دیکھے گا نہیں، دیکھے گا بھی تو پھر آگے کچھ کرنے کی نہیں سوچے گا، اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ذو محرم رشتہ دار ہے۔ عزیزان من، بات صرف اتنی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہم چیختے چلاتے ہیں۔ افسوس کہ ایک عورت نے رات اپنے شو کے اندر کہا، کہتی ہے کہ ایک دن یا ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ مرد سارے کے سارے گھر میں رہیں اور عورتیں ساری کی ساری باہر ہوں۔ میں اس بات پر، اس جملے پر استغفر اللہ کہوں گا، کیونکہ اس عورت کو دین کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ عورتیں لاکھ کوشش کر لیں لیکن فطرتاً مرد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خالق حقیقی نے اگر عورت کو صنف نازک بنایا ہے، مرد کو اس کا سربراہ بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، اور مرد کو جو طاقت دی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عورت کو طاقت مل سکتی ہے چاہے کتنی کوشش کر لے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ طاقت ہی نہیں دی۔ اگر مرد سارے گھر پر بیٹھ جائیں تو یہ عورتیں چاہے کچھ بھی کر لیں بھوکی مر جائیں گی، ان کی اولاد بھوکی مر جائے گی، کچھ نہیں کر سکتی۔ مرد کو اللہ نے وہ سلیقہ دیا ہے، وہ طاقت، وہ قدرت دی ہے کہ وہ نکل کر اپنے بچوں کے لیے کما سکتا ہے، عورتوں کے لیے جو اس کے کفالت میں ہے ان کے لیے کما کر لا سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد کو گھر پر بٹھا دیا جائے، عورت باہر نکلے تو روزانہ درندگی کے واقعات ہوں گے، اور روزانہ یہ عزتوں کو تار تار کیا جائے گا اور عزتوں پر حملے ہوں گے۔ پھر اس مسئلے کو روکنے کی بات نہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مرد گھر میں بیٹھے عورت باہر نکلے، پھر یہ کیوں شو بنا کر اور پروگرام سجا کر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی عزت کی جائے؟ نہیں عزت محفوظ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے، اور قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی، قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ آیت ازواج مطہرات کے لیے ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے لیے جو آپ کی بیویاں ہیں، اور قرآن کہتا ہے سارے مومنین کی مائیں ہیں، ان ماؤں کے لیے بھی قرآن نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا کہ ساری کی ساری ازواج مطہرات اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں رہیں، جاہلیت کی طرح سنگار بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں۔ یہ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کا کردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں اور بری بری حرکتیں بھی کرتی ہیں، ٹک ٹاک پر اسٹار بھی بن جاتی ہیں، ملینز ان کے جو ہے فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں روتی ہیں کہ لوگوں نے ہماری عزت کو نوچ لیا۔ یہ فالوورز بناتے وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے، کل کبھی سامنا ہوا ان فالوورز کا تو یہ فالوورز کس طرح ہمارے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ یہ ٹک ٹاک کی آزادی دینا اور پھر آزادی کو عجیب طریقے سے منانا، وہاں پر ڈانس کرنا، گندے گندے ویڈیوز دکھانا، اور پھر لائیو آ کر اپنے جسم اور عضو کی نمائش کرنا، سامنے آ کر لائیو بیٹھ کر ٹک ٹاک پر لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرنا۔ اب مجھے بتائیں کس طرح آپ کی عزت کی حفاظت ہو؟ آپ نے خود لوگوں کو اپنا جسم دکھایا، اپنے جسم کی رونمائی تو کرنے والی آپ خود ہیں، پھر آپ کہتی ہیں کہ ہماری عزت کی حفاظت نہیں ہوتی؟ لاکھوں فالوورز بنا کر پھر مینار پاکستان پر جا کر ویڈیوز بنانا، اور ایسے مقامات جو بالکل واضح اور مشہور مقامات ہیں کہ جہاں پر چھچورے قسم کے لوگ اور نوجوان آتے ہیں، ان کا مقصد ہی برائی ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی گندا ہوتا ہے۔ اور ایک میری ماں میری بہن، ایک میری اسلامی بہن جا کر وہاں مغرب کے ٹائم جا کر رات کو 9-10 بجے تک جا کر وہاں ٹک ٹاک بنائے گی تو اس کی عزت کیسے محفوظ ہوگی؟ یہ سوال میرا پوری عوام سے ہے۔ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ نکلو تو پردے میں، دوسری شرط یہ ہے کہ محرم رشتہ دار ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ لیکن اگر آپ پردہ بھی نہ کریں اور عجیب قسم کے کپڑے بھی پہن کر جائیں، اور ساتھ میں آپ کا نہ بھائی ہو، نہ بیٹا ہو، نہ والد ہو، نہ شوہر ہو، نہ بھائی، نہ بھتیجا، نہ بھانجا، کوئی بھی محرم رشتہ دار بھی ساتھ نہ ہو، پھر آپ نکلتی ہیں مینار پاکستان پر، آپ نکلتی ہیں مزار قائد پر، آپ نکلتی ہیں سمندر کے لیے سیر کرنے کے لیے، اکیلی نکل رہی ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ عزت کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی عزت ہے۔ آپ پہلے ٹک ٹاک پر آپ پہلے عجیب و غریب ویڈیو بنا کر لوگوں کو جسم کی رونمائی کرتی ہیں، پھر جا کر آپ وہاں جا کر خاص موقعوں پر جہاں پر سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹک ٹاکر بھی موجود ہوتے ہیں، یوٹیوبر بھی موجود ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں جا کر حرکتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہاں جا کر ان کے بیچوں بیچ جا کر سیلفیاں بناتی ہیں، تو پھر عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور اسلام کی کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔